حجر اسود کی حقیقی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے، جس کے گرد چاندی کا چاغدہ ہے۔ یہ پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے ارد گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اسے مقدس مانتے ہیں اور اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قمیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں اسے دوبارہ پیش کیا۔ اس طرح اسے پھر سے اسی جگہ کی زینت بنایا گیا جہاں یہ پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ارشادات، حدیثیں بیان کی ہیں۔ جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت، گردش ایام کی ستم ظریفیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کئی بار اسے فاسقوں اور ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حادثوں کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 318 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے زیر اثر آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا حاکم تھا، اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر اور شہر کے مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ کعبہ شریف کے پرنالے پر جو کہ سونے کا تھا اسے اکھاڑا جائے۔ مقام ابراہیمی اور حجر اسود چوری کرنے کے ارادے سے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، لیکن آنے واحد میں سر کے بل زمین پہ گرے اور واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھوں سے دور رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج 318 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا اور اس پہ کئی ضربیں لگائیں، جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے، جسے یہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحج 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ اس پتھر کی واپسی کا معجزہ بھی عجیب ہے۔ کرامتیوں سے بار بار جب اس کو واپس مانگا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اس کو الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کرتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے اسے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین صدیقی فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر حجر میں اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا،
اور اس نے اس غرض سے ایک عالیشان محل بنوایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ چنانچہ 318 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا اور طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حد یہ کہ حرم مطہر کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار سرگرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانی خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح و فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوگا۔ خلافت مصطفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح سے حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش کی مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اس نے امام عبید اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے دوان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ کیا اور ادھر عبداللہ المہدوی نے بھی ابو طاہر کو ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہیں کیا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے اسے 339 ہجری میں مجبوراً واپس کرنا پڑا۔ جنت کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت حجر اسود جنت سے اترا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی روشنی کو ختم نہ فرما دے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ بت پرستی ہے اور نہ اس کے متشابہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔